السلام علیکم ARY نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں رافع عوان. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں 3.25 سالوں کو ضائع کیا. نان ہائیڈل پاور جو اویلیبل ہے اٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل. لارج کیپیسٹیز thousands of megawatt. 4.25 سال ضائع کر دیے. ملک میں تیل ہے نہ گیس. بدترین نااہلی کی وجہ سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے. معیشت ہو یا توانائی جس طرف بھی دیکھوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قوم کو حقائق بتاؤں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں. چاہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کار آگے آئیں اور سرمایہ کاری کریں. شہباز شریف کا دیامر بھاشا ڈیم کا دورہ. تعمیراتی کام 2026 تک مکمل کرنے کا عزم. چیئرمین وابڈا کو علاقے میں اسپتال قائم کرنے اور 13 کلومیٹر طویل سرنگ بنانے کے لیے اسٹڈی کی ہدایت. دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کر رہی ہے. افغان حکومت فوری طور پر دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے. ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ. کہا کئی دن سے پاکستانی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوا. افغان حکومت سے بار بار بارڈر محفوظ بنانے کی درخواست کی گئی. کئی ماہ سے مؤثر چینل کے ذریعے دونوں ملکوں کی کوآرڈینیشن جاری ہے. بدقسمتی سے خلعدم جماعتوں خصوصاً TTP نے پاکستانی فورسز پر حملے جاری رکھے. حملوں میں پاکستانی فورسز کے کئی جوان شہید ہو چکے. دیوار سے لگایا. ملک کو نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا. خبردار کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ یہ تحریک تبدیل ہو. کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ ہماری پرامن جدوجہد تبدیل ہو جائے. ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک نہیں تمہیں نقصان ہوگا. عمران خان نے خبردار کر دیا. کہا میرا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالت کھولی گئی. آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. جب قوم سے غداری کی جا رہی تھی ضمیر فروش خود کو بیچ رہے تھے تو کیا تب عدلیہ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں مراسلے کا ذکر کیا تو اسے کیوں نہیں دیکھا. لوٹے 20 کروڑ میں ضمیر بیچ کر حکومت گرانے کی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں. عوام ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہ کرے. پاکستانیوں کے یہ سازش تھی یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ایک ملک کا پرائم منسٹر وہ ملک کے باپ کی جگہ رکھتا ہے. اس کی قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. 22 کروڑ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا میری ذمہ داری ہے. حکومت کے خلاف مداخلت ہوئی یا سازش. عمران خان کا کراچی جلسے میں سوال. سازش ہوئی. عوام کا ہاتھ اٹھا کر جواب. عمران خان کہتے ہیں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی پاکستان کی حقیقی آزادی ہے. ضروری ہے میر جعفر کی حکومت کو کامیاب نہ ہونے دیں. چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں. دوستی سب سے کریں گے غلامی کسی کی نہیں. اپنے فوجیوں کو کسی کی جنگ میں شہید نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کا PTI پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فارن فنڈنگ کیس ایک ساتھ سننے کا مطالبہ. یہ امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کا مراسلہ جو ہے کیا کراچی کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو پھر آؤ مل کر ساتھ دیں ان مسلط کردہ حکمرانوں سے نجات پائے. غیر ملکی مراسلے کے ذریعے امپورٹڈ حکومت لائی گئی. شاہ محمود قریشی کا جلسے سے خطاب. کہا غیر ملکی مراسلہ سچا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا لو سچ سامنے آ جائے گا. شیخ رشید نے پیش گوئی کی کہ عمران خان 30 مئی سے پہلے ڈاکوؤں کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا. عمران اسماعیل بولے عمران خان کہیں تو آدھے گھنٹے میں کراچی بند کر سکتے ہیں. فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ مہاجروں کے نام پر مسلط MQM کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے. یہ جنگ اب PTI کی نہیں پاکستان کی ہے. کراچی
کراچی میں تحریک انصاف کا بڑا پار شو عوام کا سونامی امڈایا. خواتین، بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. جوش و خروش عروج پر رہا. سبز ہلالی پرچم اور پارٹی جھنڈوں کی بہار. امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے. شرکاء نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا. ملک کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کا حلف بھی اٹھایا. ترانوں نے شرکاء کا لہو گرمایا. نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے عمران، نیا بنے گا پاکستان. لاہور سے خیبر تک، کشمیر سے گوادر تک، ملک کے کونے کونے میں عمران خان کی کال پر عوام کے مظاہرے. اسلام آباد، ملتان، گجرانوالہ میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. رحیم یار خان، محسن وال، جیکب آباد، میرپور خاص، حیدرآباد، مانسیرہ اور لیاقت پور میں بھی احتجاج. امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. پاک پتن میں بھی عمران خان کے حق میں ریلی. شہر کے مرکزی چوک پر عمران خان کی تقریر براہ راست نشر کی گئی. F9 پارک اسلام آباد میں جلسہ. مراد سعید کا خطاب. بولے خود مختاری کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. 15-20 ارب روپے لٹا کر حکومت بدلی گئی. یہ لوگ 50 سے 60 ارب لگا کر پاکستان بھی بیچ دیں گے. واپس چاہیے اور اس امپورٹڈ حکومت کو بالکل نامنظور کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. امپورٹڈ حکومت نامنظور. لاہور جلسے سے پہلے ہی لاہوریوں نے فیصلہ سنا دیا. عمران خان کا خطاب سننے لبرٹی چوک پر عوام کا سمندر امڈ آیا. فیملیز کی بڑی تعداد ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے شریک ہوئی. جوش و خروش دیدنی تھا. تحریک انصاف لاہور میں 21 اپریل کو پاور شو کرے گی. چلو کہ منزل دور نہیں ہے اس تاریکی میں اب خون کے دیپ جلانے کا. عمران خان کا بیانیہ دنیا بھر میں مقبول. بیلجیم، اٹلی اور جرمنی میں عمران خان کے حق میں ریلیاں. سمندر پار پاکستانیوں کے موجودہ حکومت کے خلاف نعرے. برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے باہر پاکستانیوں کا احتجاج. کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت قبول نہیں. اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کی بھی عمران خان کے ساتھ یکجہتی. اپنے جذبات کا اظہار کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کے خلاف لندن کے تھانے میں شکایت درج. شکایت مہتاب عزیز نامی شہری نے کی. کہا گیا جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرے کے حوالے سے ٹویٹ کر کے عابد شیر علی نے خلاف قانون کام کیا. پولیس نے کہا کہ جمائمہ کے گھر کے سامنے مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبئی چلے گئے. شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے FIA نے سٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نام سٹاپ لسٹ سے نکالا گیا تھا. ہنگو میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-33 میں ضمنی الیکشن. پولنگ جاری. ووٹرز کی عدم دلچسپی. PTI NAP اور JUI میں سخت مقابلہ متوقع. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. نشست PTI کے خیال زمان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پولنگ میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. کسی بھی کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے گا. یہ حمزہ شفاعی شریف ہے، اس نے کروایا ہے مجھ پہ حملہ. چودھری پرویز الہی پر تشدد کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا. پولیس کی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو میڈیکل کروانے کی ہدایت. چودھری پرویز الہی نے حمزہ شہباز شریف، رانا مشہود، مشتبہ شجاع الرحمان، سلمان رفیق، افضل کھوکھر، IG پولیس پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی تھی. گورنر پنجاب نے اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی رپورٹ طلب کر لی. فوٹیجز بھی فراہم کرنے کی ہدایت. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب. صوبہ ایوان تقریباً 6 گھنٹے میدان جنگ بنا رہا. مکے، لاتیں اور تھپڑ چلتے رہے. تشدد سے پرویز الہی زخمی. دوست مزاری کی بھی پٹائی. ہنگامہ آرائی اور تشدد کا مقدمہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کر لیا گیا.
जागीरदाराना जमहूरियत है। यहाँ पे शराकती शमूलियती जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ पर खानदान नहीं अवाम बैठे होने चाहिए। कन्वीनियर एमकेएम का वजारतें लेने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम वजारतों में नहीं जा रहे, बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। जागीरदाराना जमहूरियत नहीं चाहते, ऐवान में खानदान नहीं अवाम को बैठना चाहिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने वाले मुल्जिमान की सेंचुरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों ने 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात खत्म कर दिए। रेफरेंसेस की मालियत 25 अरब से जायद थी। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज, साबिक सेक्रेटरी पानी शाहिद रफीक, साबिक सेक्रेटरी कानून अरशद फारूक, पीटीआई के साथ 21 अरब रुपए का गबन करने वाले जावेद फिरोज, शाहिद फिरोज भी बरी होने वालों में शामिल। आसिफ जरदारी भी ऑर्डिनेंस के तहत एक केस में जमानत ले चुके हैं। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक और 2 जख्मी हुए। नौशेरा फिरोज के इलाके मोरो में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा में घरेलू मुलाजमा से ज्यादती का मुकदमा, 5 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। जो जुलूस है पहले भी वो मार्च निकलती थी, लेकिन ये क्या है कि इतने प्लान तरीके से देश के 5 जगहों के अंदर 5 स्टेट के अंदर वहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब तो पूरा प्रशासन चुपचाप बैठा रहेगा। इसमें पुलिस कर्मी। भारत में हिंदू त्यौहार के दौरान मजहबी फसादात के खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज। नई दिल्ली में मुस्लिम तलबा की रैली। मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत की 5 रियासतों में मसाजिद शहीद, मुसलमानों के घर और दुकानें जलाई गई थीं। हेडलाइंस आपने